انسان کے مرنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے اس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے۔ 3 طرح کی زندگیاں ہیں۔ ایک دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا سے جب منتقل ہوتا ہے بندہ، اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس میں دوسری حیات شروع ہو گئی، حیات برزخی۔ اور پھر جب قیامت آئے گی، قیامت کے بعد اس کے تیسری زندگی شروع ہوگی، حیات اخروی۔ یہ 3 زندگیاں ہوتی ہیں۔ تو برزخی جو زندگی ہے، حیات ہے، وہ ہر بندے میں ہوتی ہے، چاہے وہ مومن ہے، کافر ہے، متقی ہے، فاسق و فاجر ہے، سب میں یہ زندگی ہوتی ہے۔ یعنی اتنی زندگی ہوتی ہے جس سے وہ نعمتوں کا احساس کر سکے اور عذاب کا احساس کر سکے۔ البتہ ان حیات میں فرق، ایک عام بندے کی حیات ہے، ایک شہداء کی حیات ہے، ایک انبیاء علیہ السلام کی حیات۔ شہداء کی حیات یہ عام مردوں سے زیادہ قوی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ انگلیوں میں حیات ہے، ایڑی میں بھی حیات، دونوں میں حیات، لیکن ایڑی والی حیات اتنی کارآمد نہیں جتنی کہ پوروں میں ہوتی ہے انگلیوں کی۔ اور شہداء کی حیات سے انبیاء کی حیات قوی تر ہوتی ہے۔ شہداء کی حیات اس کے ظاہری اندام پہ بھی ظاہر ہوتی ہے، دنیاوی احکام اس پہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اس کے مرنے کے بعد اس کا میراث تقسیم ہوتا ہے، اس کے بیوی عدت گزار کے کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ اس کے جسم پہ آثار ہوتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ زمین اسے نہیں کھائے گی۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو حیات، اس کا اثر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو زمین پہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد حرام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا مال تقسیم نہیں ہوتا، ان کا میراث تقسیم نہیں ہوتا، اور تیسرا ہے کہ ان کے ازواج کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد وہ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ وہ زندہ ہیں۔ زندہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی طرح، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں حیات برزخیہ کے ساتھ، اور عام مردوں سے ان کی حیات الگ ہے۔ اب وہ کیسی حیات ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، اس کی کیفیت کا علم آپ کو نہیں دیا گیا۔